ویورز، آج میں اپنے ایک پرانا دوست، میں اور وہ ہم عمر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر بشیر خان صاحب. بشیر خان, how are you? Fine, thank you. طبعتونا خدي سرنجي. But thank you very much for visiting this university. Bashir Khan is a professor of public administration اور میرا پرانا یار. تو آج میں نے کہا کیوں نہ اسی پہ ایک ویلاگ بنائیں. یہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کا میں تھوڑا احترام اس لیے بھی کرتا ہوں کہ جو میری سب سے چھوٹی بہن اب امریکہ میں سیٹل ہو گئی، وہ ان کی اسٹوڈنٹ تھی گومل یونیورسٹی میں. بشیر خان, how are you? Fine, thank you very much. بشیر خان, میرے ویورز کو ایک بریف اپنا انٹروڈکشن دے دو کہ آپ نے کہاں پڑھا. اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یو کیم فرام اے ویری ریموٹ ایریا اور سیلف میڈ انسان ہیں آپ. کا رہنے والا ہوں اور میری ابتدائی تعلیم چارسدہ کی اسکول، پھر چارسدہ ہائی اسکول، پھر چارسدہ کالج، ڈگری کالج ایٹ دیٹ ٹائم، اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز in public administration from Gomal University, D.I. Khan. And at that time, there were only two universities in KP, University of Peshawar and then Gomal University, Deir Ismail Khan. Immediately after doing my masters, I was appointed as a lecturer in the same department. And serving there for 2-3 years, I went to England. And there, I did my master. اور ادھر سے پھر میں انگلینڈ سے میں نے ماسٹرز کیا مینجمنٹ اسٹڈیز میں، اور میں نے پھر گومل یونیورسٹی دوبارہ جوائن کی اور وہاں پہ میں نے ایم ایس کا پروگرام مینجمنٹ سائنسز میں اسٹیبلش کیا. اس کے بعد وہاں پہ میں اسسٹنٹ پروفیسر بنا، وہاں پہ چیف پراکٹر بنا اور وارڈن ایز اے وارڈن بھی میں نے کام کیا. تو یہ گومل یونیورسٹی کی ہوئی. اس کے بعد میں پھر امریکہ چلا گیا اور امریکہ سے میں نے نیو یارک یونیورسٹی میں نے ماسٹرز کر دی. اس کے بعد بہت ساری شارٹ بریفلی اینڈ شارٹلی پھر میں نے پی ایچ ڈی کر لی اور پھر میں واپس گومل یونیورسٹی آیا. And you did your PhD from the oldest university of Asia in Philippines. Yes. Am I right? Yes, you are right. وہ ایک کرسچن یونیورسٹی تھی، جس طرح ہمارے ہاں ایک اسلامی یونیورسٹی ہوتا ہے، تو اس نے لکھا تھا یونیورسٹی آف سینٹ تھامس ان کا بہت بڑا ایک سینٹ تھا. تو اس کے بیس پہ وہ شروع سے انہوں نے وہ جو ریلیجن کی ایجوکیشن تھا اور اب بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن. بشیر خان, ایک چیز آئی لائک اباؤٹ یو جو کہ ٹیچروں کے لیے ایک میسج ہوگا. آپ نے اچھے دن دیکھے، برے دیکھے، لیکن آپ بزی رہے ٹیچنگ میں، ریسرچ میں، اور اب آپ کی میری ایک ایج ہے لیکن آپ پھر ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے ساتھ یہاں کیمپس میں لگے رہتے ہیں. It's good. اس طرح سے ہے نا کہ دیکھیں پرنسپل ریٹائرڈ ہوتا ہے، ڈائریکٹر ریٹائرڈ ہوتا ہے، وہ نام کے ساتھ ریٹائرڈ، پروفیسر کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا. تو میں نے جب انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایز اے ڈین، ایز اے ایچ او ڈی، وہاں سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ایز اے وائس پریزیڈنٹ، جب میں نے وہاں سے ریٹائر. ہاں اسلامک میں نے بھی 4 سال ریٹائرمنٹ کے بعد پڑھایا نا. آپ ہمارے باس تھے. ڈاکٹر صاحب آپ تو مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہے. کتنی یونیورسٹیوں کے آپ وائس چانسلر رہے، 21 میں آپ نے کتنا کام کیا اور ابھی بھی کتنی ایکٹیو ہے. تو یہ ہمارا بھی حال تھا. تو ہم نے کہا یار کہ جب پروفیسر ریٹائر نہیں ہو تو اس کے ساتھ ریٹائر نہیں لکھا جاتا، ساری عمر وہ پروفیسر، وائی ناٹ ٹو کنٹینیو دس. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، آپ نے پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں اور پبلک دونوں میں کام کیا. پرائیویٹ اور پبلک یونیورسٹی میں بڑا کیا فرق ہے؟ یہ میرے ویورز کو آسان سمجھائیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ تھیسس اینٹی تھیسس ہر ایک چیز کی ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر. جب ہمارے وقت میں پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہوتی تھی تو جب ہمیں لوگ کہتے تھے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں تو اس کا کیا ہوگا، لیکن بعد میں اس کا جب اس وقت ہم نے اتنا اچھا نہیں سمجھا تھا. بعد میں ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ساری چیزیں نہیں سنبھال سکتی، لیکن اس میں میں اتنا فرق سمجھوں گا کہ اگر پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں
یہ تھوڑی سی اگر یہ زیادہ جو نگیٹو چیزیں ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں تو پرائیویٹ یونیورسٹی اور دا بیسٹ یونیورسٹی یہاں پہ مثال کے طور پر کیسے ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جب ایک کلاس مس ہو جاتی ہے ہم اس وقت اسے کہتے ہیں کہ بھئی اپنا جو دوسرا کلاس ہے نا میک اپ کلاس اس کے لیے رکھ دیں, اور بہت ساری چیزیں اس میں وقت پہ آنا وقت پہ جانا. تو یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی ایک چیزیں ہیں کہ جس کو ہم پبلک کے ساتھ, لیکن پبلک کا اپنا ایک رول ہے. کوالٹی پہ بھی توجہ کافی ہوتی ہے. مین چیز تو کوالٹی کی ہے, اور وہ کیسے کوالٹی مینٹین ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں کمپیوٹنگ کا ایجوکیشن ہے, ہمارے ہاں دوسرا میڈیکل, ان کے کونسلز ہوتے ہیں, وہ ہر سال ہمارا وزٹ کرتے ہیں, ہماری کوالٹی کو چیک کرتے ہیں, ہماری لیبس کو چیک کرتے ہیں, ہمارے ٹیچرز کو چیک کرتے ہیں. ان کے جو بہت سارے ایک پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کی جو ایک بہت بڑی, وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس. جس ایکسپیرینس سے آپ گزر سکتے ہیں وہ آپ بغیر اس ایکسپیرینس میں جانے سے پہلے. تو یہاں جو پروفیسر بہت سارے ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ریٹائرڈ پروفیسر ہوتے ہیں, اور ان کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے کہ یہ واحد چیز ہوتی ہے نا کہ جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے وہ نالج زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہمارے ہاں آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اب آپ پولیٹیکل سائنس کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں, آپ نے بہت سارے یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے, بہت سارے ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں پڑھایا ہے. تو اب اگر آپ کو کوئی بلا لے تو اس یونیورسٹی کی خوش قسمتی نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل سائنس کی کس چیزوں کو آشکارا کریں گے, ریویل کریں گے. تو ان یونیورسٹیوں میں کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے, اور سرکاری یونیورسٹی میں نے تو اپنے وقت گزارا اور 60 سال جیسے بھی تھے, اس کے بعد آپ سے کہتے ابھی گھر جاؤ. تو یہ ایک اور یہ بھی ہے کہ کوالٹی ایشورنس, کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے ہمارے ہاں ایج لمٹ ہوتی ہی نہیں ہے. جب بھی ہمیں کوئی ہیرا مل جائے آپ کی. یس آئی ایگری. مجھے ایک بہت لرنڈ پروفیسر ملا تھا پاکستانی بٹ ٹیچنگ ان امریکہ. وہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی جس شہر میں ہو اور وہاں پڑوس میں یا اس شہر میں پڑھے لکھے لوگ ہوں ریٹائرڈ پروفیسر, تو ہیومن ریسورس پرابلم نہیں ہوتا. آئی ایگری. آپ نے ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں بھی پڑھایا. جب میں ایک دفعہ آیا تھا وہاں HEC کی طرف سے, اب سے تو شاید ملاقات نہیں ہوئی, بٹ آپ وہاں پڑھا رہے تھے, تو وہ کیسا تجربہ رہا؟ میرا وہاں کا بہت اچھا تجربہ رہا. میں وہاں پہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اس کو وہ جو فیکلٹی ہوتی ہے اس کو وہ کلیہ کہتے ہیں. سو کلیہ آف مینجمنٹ اینڈ اکنامک سائنسز میں نے ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ اسٹڈیز میں پڑھایا تھا. اور اس کے بعد وہاں پہ ایک اور یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف سینٹ تامس, وہ پیننگ میں ہے. تو اس کے بعد میں پاکستان آیا, انہوں نے بعد میں مجھے بلایا, اور پیننگ یونیورسٹی میں وہاں پہ ایک اسکول تھا, اسکول آف سوشل سائنسز, تو ادھر میں نے پڑھایا. اور پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے, لیکن مجھے پاکستان واپس آنا پڑا کیونکہ یہاں پہ میری کچھ اسائنمنٹ تھی. اور یہ 2 یونیورسٹیاں میں نے وہاں پہ, اور بہت ساری یونیورسٹیوں میں وہاں پہ. میں ایک اور بات اگر وہاں پہ آپ کو پڑھاؤں, وہاں پہ میں مینجمنٹ کا کنسلٹنٹ تھا, اور بہت سارے انسٹیٹیوشنس کو ملیشیا میں نے ان کے مینجمنٹ کے لوگوں کو ٹرین کیا. بشیر صاحب, ایک اچھے ٹیچر کے لیے کیا ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی جانتے ہیں, لیکن چلو میں ایک بات بتاؤں گا. ٹیچرز کی 3 ڈیوٹیاں ہوتی ہیں یعنی پروفیسر کی: ٹیچنگ, ریسرچ, ایڈمنسٹریشن. اینڈ نو باڈی could be excellent in all these areas. Some are good in teaching, some are good in research, some are good in administration. But to me, because it is a teacher, so the one who could teach better. Our teacher ke liye the main quality would be communication. So if someone is good in communication, he could be a good teacher. If not, then ہے. اور بہت ساری یونیورسٹیاں ہماری ٹیچنگ یونیورسٹیاں ہیں, ریسرچ بھی اس کے ایک سائڈ ہے, لیکن وہ PhD ہائر ایجوکیشن کے طور پہ ہے. اور پھر کمیونیکیشن میں کیوں کہتا ہوں کہ اس ٹیچنگ کے لیے نالج بھی چاہیے. مثال کے طور پر 2 بندے ہیں, ایک کے پاس 100% نالج ہے, دوسرے بندے کے پاس اسی ایریا کا 50% نالج ہے. لیکن if the teacher can communicate well, ہوتا ہے کہ وہ جس کی کمیونیکیشن اچھی ہے اس کے پاس 50% نالج ہے, لیکن اس نے سارا کمیونیکیٹ کیا بیکاز آف ہز ٹیچنگ اسکل. وہ جو بندہ جس کے پاس 100% ہے, وہ اگر اس کے ساتھ کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے تو وہ 40% بھی نہیں کر سکے گا. میری یہ ڈاکٹر صاحب وقت گزر گئے, میں اور آپ ایک ہی ایج اب لمٹ میں ہیں, لیکن آپ کے بال ماشاءاللہ ویسے ہیلدی ہیں. ہم گنجے ہو گئے, گر گئے بال, لیکن آپ کے بال, یہ کوئی خاص وجہ ہے بالوں کی؟ کوئی شیمپو ہے, کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب
یہ سوال مجھ سے ملیشیا میں ایک لڑکی نے کیا تھا. میں وہاں پہ جب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں نے جاب کیا تو پھر میں واپس پاکستان آیا. پھر میں ایک اور وزٹ پہ کانفرنس میں گیا تھا تو میں نے کہا لیٹ اس سی مائی اون ڈپارٹمنٹ. تو وہاں پہ ہماری ایک سیکٹری تھی, وہ اس نے مجھے کہا کہ یار 5-6 سال بعد بھی آپ اسی طرح, اس کا کوئی راز ہے؟ تو میں نے سوچا کہ اس کو کیا جواب دوں. تو میں نے اسے یہ کہا کہ اس کا راز ایک ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے. جو لوگ پیسے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, پیسوں کی زیادہ خواہش کرتے ہیں اور دنیا کے وہ جلدی پورے ہو جاتے ہیں. اور میں جو کہتا ہوں نا, ایک اور چیز میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ خوشی کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں. تو ہم نے جس چیز کو خوشی سمجھا ہے وہ خوشی نہیں ہے, تو اسی لیے ہم پریشان ہیں. اور ہم نے جو چیز وہ خوشی ہے حقیقت میں, تو اس لیے ہمارے بال ابھی بھی تھوڑے بہت گزارا والے ہیں. ہاں, یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک ایڈوائز بھی کر لی. آخر میں ڈاکٹر صاحب, ہمارے ینگ جنریشن جو ہمارا فیوچر ہے, ان کے لیے مختصر کیا کوئی پیغام؟ ڈاکٹر صاحب, میں 3 کنٹریز میں گیا, ملیشیا, فلپین, بلکہ 4, امریکہ, برطانیہ. اس میں نے پڑھا بھی اور پڑھایا بھی, لیکن میں وہاں پہ رہا نہیں. تو میری اپنی ینگ جنریشن کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ بے شک آپ جائیں, وہاں پڑھیں, وہاں پہ حاصل کریں علم, لیکن اس ملک کی خدمت کے لیے آپ کو آنا ہوگا. کیونکہ وہاں سے آنے کی میری بڑی وجہ یہ تھی کہ I'm not in my own country, I'm son of the soil. تو جتنے سارے ہمارے قابل لوگ ہیں جو جا کے وہاں پڑھتے ہیں, تو یہ ان کو واپس اس ملک میں آنا چاہیے. اور وسک کے بارے میں اتنا اپنے آپ کو مرغوب نہ کریں. وسک کے جو مسائل ہے وہ آپ دیکھ لیں, کیونکہ ہم سے زیادہ مسائل ہیں. I agree. Thank you, Dr. صاحب. Allah bless you. Thank you very much and nice meeting you, nice talking to you. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات ہوگی.